رمضان کی بہترین تیاری کیسے کریں؟ آپ خود کا شکریہ ادا کریں گی اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی۔ ہم میں سے اکثر سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم رمضان کی تیاری رمضان سے ہی شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ رمضان سے پہلے ہم دنیا موڈ میں ہوتے ہیں۔ یہ گانے، موویز، ریلز، نمازوں کی کوئی پابندی نہیں۔ قرآن تو آخری بار پچھلے رمضان ہی کھولا تھا۔ یہ رمضان سے پہلے اکثر کی زندگی ہے، اور رمضان آتے ہی ایک ساتھ اتنی عبادات بڑھا لیتے ہیں۔ قرآن، نوافل، نمازیں، علم سیکھ رہے ہیں، یعنی ہم خود کو مسلمان بنا لیتے ہیں۔ یہاں پر پتہ ہے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ رمضان کا پہلا عشرہ تو بہت جوش میں گزارتی ہیں، لیکن دوسرے عشرے سے آپ برن آؤٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، اور آپ سستی، تھکان، لو انرجی جیسے سمٹم محسوس کرنے لگتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس برن آؤٹ سے خود کو کیسے بچائیں تاکہ ہم رمضان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، ایمان کی لذت نہ صرف رمضان میں بلکہ رمضان کے بعد بھی محسوس کریں۔ آج ہم صرف عبادت کے پہلو پر بات کریں گے اور کچھ با اثر طریقے سیکھیں گے۔ سب سے پہلا کام، ایک تو توبہ کیجیے۔ دل سے توبہ کرنا یہ ہماری پہلی پریورٹی ہونی چاہیے۔ خود کو گناہوں سے روکیے اور اللہ سے مدد مانگیے، اللہ سے معافی مانگیے۔ اپنے گناہوں کو یاد کیجیے، ان کو کبھی دوبارہ نہ کرنے کا عہد کیجیے، اور اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق اللہ سے مانگیے۔ خود اپنی طرف سے بھی کوشش کیجیے کہ اس گناہ سے بچ سکیں۔ رمضان کی تیاری کا سب سے پہلا قدم یہی ہے جو ہمیں شعبان کے مہینے میں ہی کرنا ہے۔ بہت گناہ کر لیے، بہت خود پر ظلم کر لیا۔ اب ہم نے توبہ کرنا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ خود کو گناہوں سے روکنے کے لیے رمضان کا انتظار نہیں کرنا۔ کیا خبر رمضان تک زندگی ساتھ نہ دے۔ آج بیٹھیے اور سوچئے آپ کی زندگی میں کون کون سے گناہ ہیں جو آپ جانتے ہوئے بھی کرتی ہیں۔ ان سے خود کو روکنے کا عہد کیجیے۔ رمضان کے لیے بیج بونا چاہتی ہیں نا؟ گناہوں کو آج چھوڑ دینا ہی وہ بیج ہے جو رمضان میں پھل دے گا۔ فرض عبادت کی حفاظت کیجیے۔ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ رمضان کی آمد کے بعد لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ فوراً سستی آ جاتی ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا۔ توبہ کے بعد دوسرا اہم کام ہے کہ ہمیں اپنی نمازیں درست کرنی ہیں، خصوصاً نماز فرض تو پابندی سے اول وقت پر ادا کرنی ہے۔ آپ جانتی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اس کا بندہ یا بندی اول وقت پر نماز پڑھے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتی ہیں نا؟ توبہ کیجیے اور نماز کو درست کیجیے، نمازوں کی حفاظت کیجیے۔ اگر سستی سے پڑھتی ہیں تو خشوع و خضوع سے پڑھیے، اگر نہیں پڑھتی تو آج سے شروع کیجیے۔ توبہ کیجیے اپنی فوت شدہ نمازوں کے لیے، اب پابند ہو جائیے۔ یہ رمضان کی تیاری میں آپ کا دوسرا سب سے بہترین قدم ہے۔ قضا روزے پورے کیجیے۔ پچھلے رمضان جو آپ کے روزے قضا ہوئے تھے، پورے کر لیے آپ نے؟ اگر نہیں کیے تو یہ نہایت اہم ہے، تو اپنے قضا روزے پورے کرنے میں جلدی کیجیے، اس سے پہلے کہ رمضان آ جائے۔ قرآن اور اذکار کا تسلسل۔ اگر رمضان میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں تو قرآن کی تلاوت کی عادت ابھی سے ڈالیے۔ شروعات 1-2 صفحے سے کیجیے اور روز پڑھیے۔ ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جو خواہ تھوڑا کیا جائے لیکن مسلسل کیا جائے۔ یعنی آپ تھوڑا شروعات کیجیے، ابھی سے کیجیے، اور رمضان کے بعد تک جاری رکھیے۔ اور صرف قرآن نہیں بلکہ صبح شام کے ذکر، اذکار، مسنونہ استغفار کا اہتمام بھی ابھی سے کیجیے، ابھی سے بیج بونا شروع کیجیے۔ میں نے دیکھا ہے رمضان میں لوگ اپنی زبان، کان اور آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں،
لیکن رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کہیں کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ حسن اخلاق صرف 30 دنوں کے لیے تو نہیں ہوتا ہے، بلکہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں تو یہ موقع ہے خود پر کام کیجیے، اپنا غصہ روکیے، زبان کی حفاظت کیجیے، صدقہ کیجیے، اور یاد رکھیے اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ خود کو بہتر بنانے کی کوشش آج سے کیجیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں اپنے خیالات یا تنقید کا اظہار ضرور کیجیے۔ آپ کے فیڈ بیک قیمتی ہیں۔